بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کے 13ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے فخر لودھی. پچھلے لیکچر میں ہم نے سافٹ ویئر میجرمنٹ پہ بات کی تھی اور آج اسی گفتگو کو ہم آگے جاری رکھیں گے. سافٹ ویئر میجرمنٹ میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ میجرمنٹ کیوں کی جاتی ہے، اینڈ فار دیٹ میٹر یہ سافٹ ویئر سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، کوئی بھی آپ پروجیکٹ کر رہے ہوں یا کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں تو اس میں میجرمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے. اور بڑا آپ افیکٹولی اگر آپ میجرمنٹ آپ کر رہے ہیں تو آپ اس کو افیکٹولی اپنے پروسیسز کو امپروو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اپنے پروسیس کی کوالٹی کو جانچنے کے لیے، اپنی پروڈکٹیوٹی کو میجر کرنے کے لیے اور اپنے جو دوسرے ایکٹیویٹیز جو آپ پرفارم کرتے ہیں ان میں باٹل نیکس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے میجرمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. جب تک آپ میجرمنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس چیز کے بارے میں نہیں بتا سکیں گے کہ آپ کے پروسیس میں کون سی ایکٹیویٹی ایسی ہے جس کی وجہ سے کام خراب ہو رہا ہے، کون سا کام آپ اچھا کر رہے ہیں، کون سا کام آپ اتنا اچھا نہیں کر رہے ہیں. سو بیسکلی وٹ یو ول ہیو ٹو ڈو از یو ول ہیو ٹو انسٹرومنٹ یور پروسیسز. انسٹرومنٹ کا کیا مطلب ہے کہ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مختلف انسٹرومنٹس یوز کرتا ہے اور ایک مریض کی صحت چیک کرتا ہے، مثلا تھرمومیٹر سے دیکھتا ہے کہ اسے بخار تو نہیں ہے، اسی طریقے سے گلوکومیٹر سے اس کا بلڈ شوگر لیول چیک کر سکتا ہے یا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے اینڈ سو فورتھ. تو اسی طریقے سے آپ اپنے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے اس کے پروسیسز جو آپ یوز کر رہے ہیں ان کی صحت کو میجر کرنے کے لیے آپ انہیں پروب کرتے ہیں مختلف جگہ پہ مختلف طرح کے انسٹرومنٹس لگا کے مختلف طرح کا آپ ڈیٹا وہاں سے گیدر کرتے ہیں، مختلف ٹیکنیکس سے وہ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. اس کے بعد اس ڈیٹا کو آپ اینالائز کرتے ہیں اور کو ریلیشن آپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈیٹا کا، اس ریڈنگ کا، اس جو آپ کو مختلف جو میجرمنٹس آپ کو مل رہی ہیں ان کا کیا مطلب ہے اور یہ کس طریقے سے کس طرف یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ کس طرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب آپ اس میجرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی آپ کریکٹیو ایکشن لیتے ہیں، کوئی ریمیڈیل ایکٹیویٹی آپ پرفارم کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ اس چیز کو میجر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا جو آپ نے ایکشن لیا اس کے نتیجے میں کوئی بہتری ہوئی یا اسٹیٹس کو ہے یا کوئی خرابی پیدا ہو گئی. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ آپ میجرمنٹ لیتے رہتے ہیں اور ریمیڈیل ایکشنز آپ لیتے رہتے ہیں اور ان کو دوبارہ میجر کرتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ امپروومنٹ کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. پچھلی بار ہم نے سافٹ ویئر کوالٹی سے ریلیٹڈ میجرمنٹ کی ہم نے بات کی تھی. اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے میکال کے کوالٹی فیکٹرز کو دیکھا تھا. میکال نے جو 20-25 سال پہلے جو ایک کوالٹی کے جو مختلف فیکٹرز بیان کیے ہیں دے آر اسٹل ویری ویلڈ ٹوڈے 20 سال گزرنے کے باوجود. اور وہ کوالٹی فیکٹرز بیسکلی کیا تھے کہ جب ایک بار سافٹ ویئر آپریشن میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کی کوالٹی کو جج کیا جاتا ہے. یہ کوالٹی کیسے جج کی جاتی ہے؟ جب سافٹ ویئر آپریشن میں چلا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 طریقے سے اس کی کوالٹی کو آپ جج کر سکتے ہیں اور اس کے 3 ڈائمینشنز پہ اس کی کوالٹی کو جج کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپریشن اٹ سیلف. آپریشن کا کیا مطلب ہے کہ جب یوزر اس سافٹ ویئر کو یوز کر رہا ہے تو اس کو یوز کرنے میں کتنی آسانی ہے، سافٹ ویئر کیا جو کام کرنا چاہیے اس کو اس طریقے سے ہی کام کر رہا ہے یا نہیں، تو اس کی کریکٹنیس، اس کی یوزیبلٹی، اس کی انٹیگریٹی، یہ جو 5-6 فیکٹرز جو ہم نے پچھلی بار دیکھے تھے آپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے اور یہ دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپریشن کے دوران جو یوزر جو ہے وہ اس سافٹ ویئر کے ساتھ کتنا کمفرٹیبل ہے.
دوسری ڈائمینشن جو ہے سافٹ ویئر کی کوالٹی کو میجر کرنے کی میکال کے فریم ورک میں، وہ ہے اس کی ریویژن. کہ ایک بار جب سافٹ ویئر آپریشن میں چلا جاتا ہے، یوزر کے پاس چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مینٹیننس پہ چلا جاتا ہے. تو اگر کوئی ڈیفیکٹس ہیں، یو وڈ نیڈ ٹو ریموو دوز ڈیفیکٹس. اگر کوئی نئی ریکوائرمنٹس ہے تو ان انہینسمنٹس آپ کو اس کے بیچ میں لے کے آنے کی ضرورت پڑے گی. اور اسی طریقے سے یعنی کہ اور جو مینٹیننس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو پرفارم کرنے کی ضرورت پڑتی رہے گی. تو ونس اگین آپ نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ کا جو سافٹ ویئر جو ہے وہ کتنا آسان ہے ریوائز کرنا. یہ جو مینٹیننس کی جو ایکٹیویٹیز جو ہم نے ابھی بیان کی تھیں، ان کو پرفارم کرنا کتنا آسان ہے. جتنا یہ کام آسان ہوگا اتنا آپ کا سافٹ ویئر بہتر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سافٹ ویئر بناتے وقت کام اچھے طریقے سے کیا تھا، اس وجہ سے اس کو ریوائز کرنا آسان ہے. یہاں پر یہ بات پیش نظر رہے کہ ہم نے جو سافٹ ویئر کی مینٹیننس کی جو بات کی تھی، میکال کی ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جو مینٹیننس جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ڈیفینیشن ہے. اصل میں مینٹیننس ذرا زیادہ براڈ ڈیفینیشن ہے، اور اس مینٹیننس میں میکال کی جو تیسری ڈائمینشن جو ہے وہ بھی شامل ہے. اور وہ تیسری ڈائمینشن جو ہے وہ ہے ایڈیپٹیبلٹی. ایڈیپٹیبلٹی کیا چیز ہے کہ آپ کا جو سافٹ ویئر جو ہے اس سافٹ ویئر کو نئے انوائرمنٹ میں، نئے پلیٹ فارم پہ کتنی آسانی سے آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں، نئی پیراڈائم میں آپ اس کو کیسے آسانی سے لے کے جا سکتے ہیں، کتنی آسانی سے اڈیپٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ونس اگین جتنا آپ کا سافٹ ویئر ری یوزیبل بنا ہوگا، جتنا اس میں چینج لے کے آنی آسان ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو، جتنا آپ نے اسٹینڈرڈس کو یوز کیا ہوا ہے، اتنا وہ اس کو اڈیپٹ کرنا دوسرے سسٹم پہ آسان ہوگا. سو بیسکلی میکال کے یہ تین جو ہم نے ڈائمینشنس تھیں کوالٹی کو چیک کرنے کی، یہ وہ ڈائمینشنس تھیں کہ جب سافٹ ویئر یوزر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی کوالٹی کو کیسے میجر کیا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں آپ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا آپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کیسا ہے، ریویژن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کیسا ہے، اور ایڈیپٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کیسا ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی سافٹ ویئر کی کوالٹی کو میجر کرنے کے کیا طریقے ہیں. ہم نے اس میں 4 چیزوں کے بارے میں بات کرنی شروع کی تھی. سب سے پہلے کریکٹنس. کریکٹنس کیا چیز ہے کہ جو سافٹ ویئر آپ نے بنایا ہے، جو ریکوائرمنٹس لکھی گئی تھیں، کیا یہ ان کے مطابق کام کر رہا ہے، جو یوزر کی ایکسپیکٹیشنز تھیں ان کو یہ فلفل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ کریکٹنس ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے ڈیفیکٹس اور ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی کا ذکر کیا تھا. میں آج اس پہ تھوڑی دیر کے بعد اس پہ ذرا ڈیٹیل سے اور گفتگو کروں گا. دوسرا جو فیکٹر سافٹ ویئر کوالٹی کا تھا وہ تھا مینٹیننس. یہ مینٹیننس کا فیکٹر یہ تقریباً وہی چیز ہے جو ہم میکال کے اس میں دیکھ چکے ہیں، سوائے اس کے کہ اس کیس میں ہم نے ایڈیپٹیشن اور ریویژن دونوں کو بیچ میں شامل کر دیا. تو مینٹیننس پہ تقریباً وہی بات ہے جو میکال کے کیس میں جو بات تھی. اس کے علاوہ جو 2 نیکسٹ جو فیکٹرز تھے وہ تھے انٹیگریٹی اور یوزیبلٹی. تو کس طریقے سے سافٹ ویئر کی انٹیگریٹی کو ہم چیک کر سکتے ہیں اور میجر کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا، یہ سافٹ ویئر انٹیگریٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کتنا اچھا یا بہتر ہے، اور کس طریقے سے ہم سافٹ ویئر کی یوزیبلٹی کو ہم میجر کر سکتے ہیں. آج سب سے پہلے ہم ان 2 چیزوں پہ گفتگو کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم انٹیگریٹی کو دیکھتے ہیں کہ انٹیگریٹی چیز کیا ہے اور یہ کیسے میجر کی جا سکتی ہے. تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں. Integrity is defined as software's ability to withstand attack, both accidental and intentional, to its security. ہم یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انٹیگریٹی جو ہے یہ اٹیک کو withstand کرنے کا نام ہے. کہ اٹیک کوئی جان بوجھ کے کیا جائے یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اٹیک ہو، کوئی خرابی پیدا ہونے کا احتمال ہو،
تو آپ کا سافٹ ویئر اس طرح کی چیزوں کو کس حد تک برداشت کر سکتا ہے, کتنا ود اسٹینڈ کر سکتا ہے اس چیز کو. یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ آج کل کے دور میں یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہو گیا ہے. یہ پہلے بھی ایک ضروری چیز تھی, لیکن آج کل پچھلے 5-7 سالوں میں یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہو گیا ہے اور اس پہ توجہ دینے بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر جو آج کل ڈیولپ کیا جاتا ہے یہ ایک گلوبل انوائرمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے تھرو دی انٹرنیٹ, اور اس وجہ سے اٹ از ایکسپوز ٹو اٹیکس بائی دی ہیکرز اینڈ دوز کائنڈ آف پیپل. تو آپ نے سافٹ ویئر جو بنانا ہے اس میں اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت آپ کو پڑے گی کہ یہ سافٹ ویئر اس طرح کے اٹیکس کو ود اسٹینڈ کر سکے. سو بیسیکلی ہاؤ کین وی میجر دی کوالٹی آف اے سافٹ ویئر ان دس ریگارڈ کہ اس کی انٹیگریٹی کتنی ہے, کس حد تک وہ یہ مختلف اٹیکس کو برداشت کرنے کے قابل ہے. تو آئیے ذرا اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں. In this case, to measure integrity, you would need 2 additional attributes, and these are threat and security. What is a threat? Threat is the probability derived or measured from empirical evidence that an attack of a specific type will occur within a given time. And what is the security? Security is the probability that an attack of a specific type will be repelled. So threat and security دو فیکٹرز ہیں جو ساتھ چلتے ہیں. تھریٹ کیا چیز ہے کہ اس چیز کا چانس, اس چیز کی پروبیبلٹی کہ ایک اسپیسیفک ٹائپ کا اٹیک ہو سکتا ہے, اس کے چانس کتنا ہے, اس کی پروبیبلٹی کتنی ہے, دیٹ از دا تھریٹ. کوئی تھریٹس ایسے ہیں جن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, کوئی تھریٹس ایسے ہیں جن کے چانسز ریلیٹیولی اسپیکنگ کم ہوتے ہیں. تو اس چیز کی پروبیبلٹی کہ دیز آر دا ڈفرنٹ تھریٹس جو سے آپ کا سافٹ ویئر ایکسپوزڈ ہے اور یا ایکسپوز ہو سکتا ہے, اور ہر ایک تھریٹ کی اپنی جگہ پہ پروبیبلٹی کتنی ہے انڈیپینڈنٹ آف دی ادر تھریٹس. اینڈ دی سیکنڈ فیکٹر از دی سیکورٹی. سیکورٹی کیا چیز ہے کہ اگر یہ تھریٹ ہوا تو پھر آپ کا سسٹم کتنا سیکیور ہے, کس حد تک آپ کا سسٹم کتنی پروبیبلٹی ہے کہ اس تھریٹ کو ریپیل کر سکے گا, اس تھریٹ کو روک سکے گا. تو سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, انٹیگریٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, تھریٹ اور تھریٹ کی سیکورٹی, ہر تھریٹ کی اپنی جگہ پہ آپ کو سیکورٹی کو میجر کرنے کی ضرورت ہے, ہر تھریٹ کی پروبیبلٹی کو میجر کرنے کی ضرورت ہے, اور ود ان ایوری تھریٹ یو وڈ نیڈ ٹو میجر دی سیکورٹی کہ یہ آپ کا سسٹم کتنا سیکور ہے, کتنے چانسز ہیں کہ اگر یہ اٹیک ہوا تو اس کو روک دیا جائے گا. جب ہمارے سامنے یہ دو چیزیں, یہ دو پروبیبلٹیز آ گئیں تو انٹیگریٹی آف دا سسٹم از سمپلی فیکٹر, ہم ان دو کو ملٹیپلائی کر کے ایڈ کر دیتے ہیں اور اس سے ہماری سسٹم کی انٹیگریٹی ہوتی ہے. سو لیٹس لک ایٹ دی فارمولا فار کیلکولیٹنگ انٹیگریٹی آف دا سسٹم. انٹیگریٹی آف اے سسٹم is the sum of all 1 minus threat multiplied by 1 minus security and sum of all such multiplications. So all such products, 1 minus threat and 1 minus security, because threat and security both are probabilities. So 1 minus threat and 1 minus security, both of these would be less than 1. یہ ایک فریکشن میں آپ کو جواب آئے گا, اور یہ جتنی آپ کا یہ ٹوٹل آپ کا جو سم جو ہے سارے تھریٹس کا اینڈ فار ایچ تھریٹ ان کی سیکورٹی کا, یہ ٹوٹل جو آپ کے پاس جو سم آئے گا, دس از دی انٹیگریٹی آف یور سسٹم. سو بیسکلی ہم یہاں پر جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مائنس تھریٹ یہ کیا چیز ہے کہ تھریٹ کی پروبیبلٹی اگر لیٹس سے پی تھی تو 1 مائنس پی از دی پروبیبلٹی کہ یہ تھریٹ نہیں ہوگا, اینڈ 1 مائنس سیکورٹی از دی پروبیبلٹی کہ اگر یہ تھریٹ ہوا تو پھر آپ کی یہ سسٹم کی انٹیگریٹی
کتنی کمپرومائز ہوگی, کتنے اس چیز کے چانس ہیں. جب ان دونوں کو آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ انٹیگریٹی کمپرومائز آ جائے گا, یہ آپ کی انٹیگریٹی آ جائے گی آپ کے سافٹ ویئر کی ایک تھریٹ کے اگینسٹ. تو جب ہم ان سب تھریٹس کے لیے اس طرح کی پروڈکٹس حاصل کریں گے اور اس کو سم کریں گے تو یہ ٹوٹل جو سم ہوگا یہ آپ کی ٹوٹل سسٹم کی انٹیگریٹی ہوگی. اینڈ ریمبر کہ سنس دیز پروڈکٹس آر انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر, سو یہ جو آپ کی جو سسٹم کی انٹیگریٹی ہے, دس از ناٹ اے پروبیبلٹی, دس از اے نمبر جو ایک سے بڑا بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یہاں پر یہ چیز یاد رہنی چاہیے کہ پروبیبلٹی ایک سے کم ہوتی ہے, 0 سے 1 کے درمیان میں ہوتی ہے, 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتی اور 0 سے کم نہیں ہو سکتی. سو دس از ناٹ اے پروبیبلٹی. اس کے بعد جو چوتھا فیکٹر جس کو دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے یوزیبلٹی. یوزیبلٹی کیا چیز ہے, آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. یوزیبلٹی از اے میجر آف یوزر فرینڈلینس. آپ کو شاید یہ بات یاد ہو, پچھلی کلاس میں جو پچھلی سافٹ ویئر انجینئرنگ کا جو کورس تھا اس میں ہم نے اس چیز پہ کافی ذرا ڈسکشن کی تھی کہ ایمبیگوس ریکوائرمنٹس کیا چیز ہوتی. اور ایمبیگوس ریکوائرمنٹ ہم نے کہا تھا کہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ کوانٹیٹیولی آپ اسے میجر نہ کر سکیں, اسے کوانٹیٹیولی اس کو جج نہ کر سکیں, اس کو ٹیسٹ نہ کر سکیں, اور ڈفرینٹ پیپل کوڈ ہیو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن آف دیٹ تھنگ. تو یوزر فرینڈلینس بھی ایک طریقے سے یہ ایک ویگ ٹرم ہے فرام دیٹ اینگل. اگر اس کو پراپرلی آپ اس کو نہ بتائیں کہ یوزر فرینڈلینس کے پیرامیٹرز کیا ہیں, اور ہم ذرا اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر ہم یہ صرف کہیں کہ یوزر فرینڈلینس ہمیں چاہیے تو پھر یہ ایک بہت سبجیکٹو قسم کی بات ہو جاتی ہے, جو کہ یہ ایک نان فنکشنل ریکوائرمنٹ تو ہے لیکن دس از این ایمبیگوس نان فنکشنل ریکوائرمنٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. سو وی وڈ نیڈ ٹو ایکچولی اسٹیٹ کلیئرلی کہ یوزر فرینڈلینس سے کیا مراد ہے ہماری. سو یوزیبلٹی کین بی میجرڈ in terms of 4 characteristics. Number 1 is the physical or the intellectual skill required to learn this system. یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یوزیبلٹی کا تعلق اس چیز سے ہے سب سے پہلے کہ یہ سسٹم کتنا آسان ہے استعمال کرنا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کس لیول کا شخص اس کو استعمال کر سکتا ہے, کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے, کتنی اس میں ذہنی صلاحیت ہو تو وہ اس سسٹم کو استعمال کر سکے گا. تو جتنا یہ آسان ہو, جتنا آپ اس طرح کی اسمپشن کم کریں کہ اس کو نہایت پڑھا لکھا بندہ استعمال کر سکتا ہے یا بہت ہی انٹیلیجنٹ قسم کا بندہ ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے, عام آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا سسٹم یوزر فرینڈلی نہیں ہوگا. سو دی فرسٹ پیرامیٹر از کہ انٹلیکچوئل لیول اس بندے کا جو اس کو استعمال کر رہا ہے وہ کیا ہے, اور آپ کو کس لیول کا بندہ چاہیے, کتنی ٹریننگ چاہیے بفور پرسن کین یوز دس سسٹم. جتنی کم ٹریننگ چاہیے ہوگی اتنا یہ سسٹم یوزر فرینڈلی ہوگا. دی سیکنڈ پیرامیٹر از دی ٹائم ریکوائرڈ ٹو بیکم moderately efficient in the use of the system. What does that mean? It means کہ اس سسٹم کو ماڈریٹلی استعمال کرنے کے لیے, مناسب حد تک استعمال کرنے کے لیے, نہ یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بہت ایکسپرٹ ہو گیا, لیکن عام استعمال کے لیے جو جو فنکشنلٹی آپ کو چاہیے وہ اس کو استعمال کرنی آنی چاہیے. تو ایک یوزر کو کتنا وقت لگتا ہے اس سسٹم کو اس لیول تک پہنچنے کے لیے, اپنی ایکسپرٹیز کو اس لیول تک کہ اس کو سسٹم کو ماڈریٹلی استعمال کر سکے, اس کے جو بیسک جو کمپوننٹس ہیں اس کو یوز کر سکے. تو ظاہر ہے کہ اس چیز کا تعلق اس چیز سے بھی ہے کہ جتنا یہ سسٹم یوزر فرینڈلی ہوگا اتنا اس کو سیکھنا آسان ہوگا, اور اس کا مطلب یہ بھی ہے اتنا یہ انچویٹو ہوگا. آپ کو بہت زیادہ آپ کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو سیکھنے کے لیے, تو آپ کو ٹائم کم ریکوائرڈ ہوگا اس کو ماڈریٹلی یوز کرنے کے لیے. سو دیٹ وڈ بی دی سیکنڈ پیرامیٹر آف یوزیبلٹی اور یوزر فرینڈلینس.
The third important factor is the net increase in productivity. What does that mean? اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم جب اس کو بنایا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ایک شاید یہ ہوگا کہ جو کام ابھی مینول طریقے سے کیا جاتا ہے اس کام کو زیادہ ایفیشینٹلی کیا جا سکے، یا اگر آپ کے پاس کوئی لیگسی سسٹم جو ہے اس لیگسی سسٹم کو اگر ریپلیس کیا جا رہا ہے تو اس سے زیادہ بہتر اور زیادہ تیزی سے کام کیا جا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل آپ کی ایفیشنسی انکریز ہونی چاہیے، آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہونی چاہیے. اور اگر آپ کے سسٹم کی پروڈکٹیوٹی، آپ کے جو آرگنائزیشن ہے اس میں لوگوں کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو رہی ہے اس سسٹم کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم ریلیٹیولی اسپیکنگ زیادہ یوزیبل ہے، اس کی یوزیبلٹی بہتر ہے، اٹس اے یوزر فرینڈلی سسٹم. اگر وہ اس کی ایفیشنسی کم ہو رہی ہے تو یہ یوزر فرینڈلی سسٹم نہیں ہے یا اس کی یوزیبلٹی کم ہے. یہاں پر میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ شاید ہم نے یہ بات پچھلے کورس میں بھی ڈسکس کی ہو، بٹ نیورتھلیس آئی تھنک دس از اے ریلیونٹ ایگزامپل ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. پچھلی بار میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک سسٹم ڈیولپ کیا گیا جس نے ایک لیگسی سسٹم کو ریپلیس کیا، اور پہلا جو سسٹم تھا وہ اس میں جو اسکرینس تھیں، جو یوزر انٹرفیس جو تھا وہ ٹیکسٹ بیس تھا. اور یہ جو نیا سسٹم جو ڈیزائن کیا گیا اس میں یوزر انٹرفیس جو تھا یہ گرافیکل تھا. سو پہلے میں ٹیکسٹ بیس یوزر انٹرفیس تھا، دس واز اے گرافیکل یوزر انٹرفیس اور گوئی، جس میں ماؤس وغیرہ کا استعمال اور گرافیکل یوزر انٹرفیس کی جو دوسری ٹیکنیکس ہیں اس کا استعمال کیا گیا تھا. تو بظاہر دیکھنے میں یہ چیز ہر بندہ یہ کہے گا کہ یہ جو نیا سسٹم ہے جس میں گوئی استعمال کی گئی ہے، گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے، آپ ماؤس استعمال کر سکتے ہیں، پوائنٹنگ ڈیوائس آپ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرے کیس میں آپ کے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی. دی اونلی تھنگ دیٹ یو کوڈ ڈو واز یور کی بورڈ، اور کی بورڈ سے ٹائپ کر کے، اور پھر آپ کے پاس اسکرین پہ انفارمیشن بھی بہت کم، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو وہ سسٹم کم یوزیبل تھا، یہ سسٹم زیادہ یوزیبل ہے جسٹ بیکاز کہ اس میں گوئی آ گئی. ایکچولی ایسا نہیں ہوا. اگر آپ کو یاد ہو تو اس ایگزامپل میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہوا کیا کہ پہلے جو سسٹم تھا وہ لوگ کچھ یوز کرتے تھے. آئی مین اٹ واز سپوز ٹو رجسٹر پیپل ان اے ہاسپٹل. تو اس میں کچھ ٹائم لگتا تھا کہ لوگوں کی کیو بنتی جاتی تھی اور ان کو ایک ایک کر کے رجسٹر کرنے میں کچھ ٹائم لگتا تھا. اب یہ جو نیا سسٹم آیا، اس نئے سسٹم میں بجائے کہ وہ پروڈکٹیوٹی انکریز ہونے کے، کہ وہ جو کیو جو مریضوں کی لگی ہوئی ہے جن کو آپ نے رجسٹر کرنا ہے، وہ کیو چھوٹی ہونے کے بجائے وہ کیو لمبی ہونی شروع ہو گئی. کیونکہ with this system it was more difficult or it was more time consuming to register a patient, although the same information was actually captured, or in this particular case a lot of that information was automatically populated from the database, کہ خود بخود ڈیٹا بیس سے جو آپ نے پہلے سے انفارمیشن اسٹور کی ہوئی ہے وہ سامنے آ جاتی تھی، اور ایکچولی پچھلے سسٹم کی نسبت کم یہاں پر ان پٹ دینے کی ضرورت پڑتی تھی. لیکن اس کے باوجود کیو لمبی ہونی شروع ہو گئی. کیوں لمبی ہونی شروع ہو گئی؟ دیٹ واز بیسکلی اے پرابلم ان انٹرفیس ڈیزائن. لیکن مین اس کی وجہ یہ تھی کہ ماؤس کی موومنٹ بہت زیادہ تھی. ایک فیلڈ سے دوسرے فیلڈ میں جاتے وقت، ڈیٹا انٹر کرتے وقت دا یوزر وڈ ہیو ٹو موو دا ماؤس اینڈ کلک ان دیٹ ویجٹ اینڈ دین ٹائپ، پھر دوسرے اس پہ جا کے پھر کلک کیا، پھر کیا. اور پہلے سسٹم میں وہ کی بورڈ سے ٹیپ کرتے ہوئے ڈیٹا انٹر کیا جا سکتا تھا، کافی آسانی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف گرافیکل یوزر انٹرفیس دینے سے یوزیبلٹی امپروو نہیں ہو جاتی. یوزیبلٹی کا اس چیز سے تعلق ہے کہ اوور آل پروڈکٹیوٹی بھی آپ کی امپروو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور اگر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ دس از اے لیس یوزیبل سسٹم ایز کمپیئر ٹو دی پریویس ون. یوزیبلٹی کی چوتھی ڈائمینشن یا چوتھا فیکٹر ان میجرنگ یوزیبلٹی از اے سبجیکٹو اسسمنٹ. یہ سبجیکٹو اسسمنٹ کیا چیز ہے؟ ان دس کیس وٹ یو ڈو از آپ لوگوں سے سروے کر کے
ان کی اوپینینس لیتے ہیں. یاد رہے کہ جو پہلے تینوں فیکٹرز جو ہم نے دیکھے ہیں وہ سبجیکٹو نہیں ہیں. آپ ان کو آبجیکٹولی ہر ایک کو میجر کر سکتے ہیں کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے, لیکن ان دس پرٹیکولر کیس یہ لوگوں کی اوپینین پہ ہے. آپ نے جتنے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں آپ انہیں سروے دیں گے, اور جب سروے کے جواب میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ سسٹم یوزیبل ہے, یوزر فرینڈلی ہے یا کہ نہیں ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سو یہ اس کی چوتھی ڈائمینشن ہے, لیکن یہ اس لحاظ سے اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ اس میں سبجیکٹیوٹی از انوالوڈ. لیکن نیور دا لیس جو یوزیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کی پرسپشن, لوگوں کی اوپینین از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. یہاں پر میں آپ کی توجہ ایک بار پھر سے جو ایبسولوٹ کوالٹی اور پرسیوڈ کوالٹی جو ان دونوں کے درمیان میں ڈفرنس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایبسولوٹ کوالٹی تو سافٹ ویئر کی اوور آل کوالٹی ہے کہ یہ کتنا اچھا ہے اوور آل ہر چیز کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن پرسیوڈ کوالٹی کیا چیز ہے؟ پرسیوڈ کوالٹی ہے کہ یہ جو آپ کا جو سافٹ ویئر جو ہے یہ لوگوں کی نظر میں یہ کتنا اچھا یا برا ہے. تو آپ کے کون سے فنکشن ایسے ہیں جن کو جو لوگ جو ہیں وہ زیادہ پرفارم کرتے ہیں, زیادہ وہ روٹین میں استعمال ہوتی ہے اور اس کی کوالٹی کیسی ہے, ورسز ایسے فنکشن جو کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں اور اس کی کوالٹی کیسی ہے. جو فنکشن آپ کافی فریکوینٹلی آپ پرفارم کرتے ہیں اگر اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے, اور جو فنکشن یوزر کبھی کبھی سال میں ایک دو بار, مہینے میں ایک بار پرفارم کرتا ہے اور کبھی کبھی اس میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے, یعنی کہ اتنی کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہے, تو یوزر کی نظر میں یعنی کہ یوزر جو پرسیو کر رہا ہے کوالٹی یا آپ کے سسٹم کی پرسیوڈ کوالٹی اچھی ہوگی. آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی ایسی چیز جو ایسے فنکشن جو کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں ان کی کوالٹی تو بہت اچھی ہے, اور ایسا فنکشن جو ہر وقت استعمال ہوتا ہے اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے, چاہے اوور آل سسٹم کی کوالٹی پہلے کیس کی نسبت زیادہ اچھی ہو, تو یوزر کی نظر میں پرسیوڈ کوالٹی جو ہے وہ کم ہوگی, یوزر کی پرسپشن آپ کے سسٹم کے بارے میں زیادہ اچھی نہیں ہوگی. تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ جو یوزیبلٹی جو ہے اس کا بہت حد تک تعلق یوزر کی پرسپشن سے بھی ہے کہ یوزر اس سسٹم کو کیسے پرسیو کر رہا ہے کہ اٹس اے گڈ سسٹم اور اے بیڈ سسٹم. اور اٹ از امپورٹینٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یوزر کے کیا کنسرن ہیں اور اس کو سسٹم کو آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ چوتھا جو فیکٹر جو ہے یہ ایک سبجیکٹو قسم کا میجر یوزیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دس از آلسو امپورٹینٹ. سب سے پہلے ہم نے کوالٹی کی میجرمنٹ کے سلسلے میں جب بات کرنی شروع کی تھی, جو ان چار چیزوں کی بات کی تھی, تو سب سے پہلے ہم نے کریکٹنس کی بات کی تھی. کریکٹنس کس چیز کا نام ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ یوزر کی ریکوائرمنٹس کو کس حد تک فلفل کر رہا ہے, کتنے اس میں ڈیفیکٹس ہیں یا کتنے کم اس میں ڈیفیکٹس ہیں. جتنے کم اس میں ڈیفیکٹس ہوں گے سائز کے پوائنٹ آف ویو سے ریلیٹو ٹو دی سائز, اتنا وہ سسٹم زیادہ کریکٹ سسٹم سمجھا جائے گا. تو ڈیفیکٹ کیا چیز ہے؟ ڈیفیکٹ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی اس میں, لیکن میں ذرا تھوڑا سا دہراتا جاؤں کیونکہ اگلا ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہے. ڈیفیکٹ اس چیز کا نام ہے کہ سسٹم ایک بار جب آپ ڈلیور کر دیتے ہیں یوزر کو, اس کے بعد کچھ لمیٹڈ ٹائم کے دوران, ٹپکلی ان دا نیکسٹ 1 year اور سو, یوزر جو پرابلمس جو رپورٹ کرتا ہے, جو نان کنفارمنس ٹو دی یوزر ریکوائرمنٹس جو چیزیں ہیں, ان چیزوں کو ڈیفیکٹ کہا جاتا ہے. تو اوور 1 year اور جو بھی آپ نے ٹائم مقرر کیا ہو, اوور دیٹ پیریڈ آف ٹائم دس ڈیٹا از کلیکٹڈ, اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سسٹم میں ڈلیورڈ ڈیفیکٹس کتنے ہیں. جب سسٹم جو یوزر کو ڈلیور کیا گیا تو اس میں کتنے ڈیفیکٹس تھے. ڈیفیکٹس جو ہیں یہ ایک نہایت امپورٹنٹ میجر ہے آپ کی کوالٹی کا. جتنے ظاہر ہیں کہ ڈیفیکٹس کم ہوں گے
اتنا آپ کا سسٹم بہتر کوالٹی کا حامل ہوگا. جتنے ڈیفیکٹ زیادہ ہوں گے اتنا سسٹم برا ہوگا یا اس کی کوالٹی کم ہوگی. تو یہ ڈیفیکٹ ایک ایسی چیز ہے جو فوری طور پہ نظر آتا ہے اور فوری طور پہ رپورٹ ہوتا ہے, کیونکہ یوزر یہ فوری طور پہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ تھی, اس ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کیا, یا سسٹم جو ہے یہ کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا, یہ ریزلٹس مجھے ٹھیک نہیں مل رہے. باقی ساری چیزوں کے ساتھ سسٹم شاید چل جائے, لیکن بغیر فنکشنلٹی کو پورا کیے اور خاص طور پہ مین فنکشنلٹی کو پورا کیے وہ سسٹم کبھی بھی استعمال میں نہیں لایا جا سکتا اور استعمال نہیں کیا جاتا. تو جو آپ کا جو سافٹ ویئر جو پروسیس ہے اس کی جو کوالٹی جو ہے وہ اس چیز سے میئر کی جاتی ہے کہ جو سسٹم ڈلیور کیا گیا یوزر کو, اس سسٹم میں ڈیفیکٹس کتنے تھے, یا جو ڈیفیکٹس تھے کس حد تک آپ نے ڈلیور کرنے سے پہلے ان ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا اور ان کو ریموو کر دیا. اس چیز کو ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی کہا جاتا ہے. ونس اگین, واٹ از ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی؟ یہ ہے کہ کتنے ڈیفیکٹس جو ہیں آپ سسٹم ڈلیور کرنے سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں اور ان کو ریموو کرتے ہیں. تو اگر لیٹ سے اگر آپ کے سسٹم میں ٹوٹل ڈیفیکٹس لیٹ سے یا ٹوٹل ایررز 100 تھیں اور آپ نے ٹیسٹنگ کے دوران یا دوسرے آپ کے جو پروسیس میں جو کوالٹی کے میجرز جو آپ نے لیے ان سے آپ نے ان میں سے 95 جو ڈیفیکٹس تھے یا 95 ایررز تھیں ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اور اس کے بعد ان 95 کو آپ نے ریموو کر دیا, اینڈ دا سسٹم واز ڈلیورڈ ود دی 5 ریمیننگ ڈیفیکٹس, تو آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی 95% ہوگی. تو یہ ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی ایک امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے آپ کی پورے پروسیس کی کوالٹی کو میجر کرنے کا. تو ذرا ہم چلتے ہیں سلائڈ پہ اور ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی کے بارے میں ذرا تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. Defect removal efficiency is valuable at both the project and process level, and it measures the effectiveness of the quality process during development. یہ وہی بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کی تھی کہ آپ کے پروسیس کی کوالٹی کو جج کرنے کا, کو میئر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہے ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی کس طریقے سے میجر کی جاتی ہے. بڑا اس کا سمپل سا میتھڈ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ٹریک کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ پروسیس کے دوران میں آپ نے اپنی کتنی غلطیاں آئیڈینٹیفائی کی اور ان کو کریکٹ کیا. چاہے وہ آپ نے انسپیکشن کے دوران میں آپ نے کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا ہو, ریویوز کے دوران میں کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا ہو اور اس کو فکس کیا ہو, کوڈ کی انسپیکشن کرتے وقت کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوا ہو اور اس کو ٹھیک کیا ہو, ڈیزائن کی انسپیکشن کرتے وقت ایسا ہوا ہو, ٹیسٹنگ کرتے وقت ایسا ہوا ہو کہ ٹیسٹنگ نے کچھ ڈیفیکٹس انکور کیے ہوں اور اس سے آپ نے اس کو ڈیبگ کر کے اس کو فکس کر دیا. تو اس پورے پروسیس کے دوران, پوری ایکٹیویٹی کے دوران, ریکوائرمنٹ کے شروع سے لے کے ٹیسٹنگ ہونے تک جو بھی آپ کے کوالٹی کے میجرز جو ہیں ان کو پرفارم کرتے وقت آپ نے کتنی غلطیاں پکڑی, اور اس کے بعد جب آپ نے سسٹم کو ڈلیور کیا تو اگلے 1 سال کے دوران میں کلائنٹ کی طرف سے کتنے پرابلمس یا کتنے ڈیفیکٹس رپورٹ ہوئے. سو دی ٹوٹل نمبر آف ڈیفیکٹس وڈ بی جو آپ نے پہلے ٹھیک کر دیے پلس وہ والے ڈیفیکٹس جو کلائنٹ نے آئیڈینٹیفائی کیے, تو یہ تو ٹوٹل نمبر آف ڈیفیکٹس ہوئے. تو ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی آپ کی کتنی ہوئی کہ نمبر آف ڈیفیکٹس آئیڈینٹیفائڈ بائی یور ٹیم, یور کوالٹی پروسیسز ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل نمبر آف ڈیفیکٹس, دیٹ وڈ بی دی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی. تو ذرا اس فارمولے کو سلائڈ پہ دیکھتے ہیں. ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی از دی ڈیفیکٹ
removed before shipment as a percentage of total defects, and that is DRE, which stands for defect removal efficiency, is equal to E divided by E plus D, where E is the errors found before delivery and D is the error found after delivery. یہاں پر میں یہ بھی اس چیز کا تذکرہ کرتا چلوں کہ ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی کو میجر کرنے کے کچھ اور بھی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ کلائنٹ آپ کو یہ بتائے کہ آپ نے کتنی غلطیاں کیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنی غلطیاں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی خود اور کتنی کلائنٹ نے آپ کو بتائیں, تو اس کی پرسنٹیج آپ کی جو آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کر لی تھی ٹوٹل غلطیوں کی پرسنٹیج کتنی تھی, اور وہ آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی شمار ہوگی. اور ظاہر ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی ہوگی اتنی آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی بہتر ہوگی. اگر آپ خود سے اس چیز کو میجر کرنا چاہیں کہ سسٹم کو کلائنٹ تک پہنچانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کسی طریقے سے کہ آپ کے پروسیس کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی کتنی ہے, تو اس کے لیے بھی کچھ ٹیکنیکس ہیں, اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے, اور کسی حد تک آپ اس چیز کو ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پروسیس کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی کیا ہے. ان میں سے ایک ٹیکنیک جس کا میں ذکر کروں گا یہاں پر, اس کو بگ سیڈنگ کہا جاتا ہے. یہ بگ سیڈنگ کیا چیز ہے؟ بگ سیڈنگ ایسا ہے کہ آپ اپنے سافٹ ویئر میں یا جو بھی آپ کے آرٹیفیکٹس جو آپ کے بن رہے ہیں شروع سے لے کے, اس میں کچھ ڈیفیکٹس خود سے ڈال دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے جو یہ کام کیا جا رہا ہے کہ کس جگہ پہ کیا ڈیفیکٹ انٹینشنلی ڈالا گیا. اس کے بعد آپ اپنی ٹیم کو کہتے ہیں کہ ڈیفیکٹس تلاش کرو, تو وہ جو بھی آپ کے پروسیسز ہیں اس کے تھرو ڈیفیکٹس تلاش کیے جاتے ہیں. تو اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈیفیکٹس آپ نے جان بوجھ کے اس میں ڈالے تھے, امپلانٹ کیے تھے, سیڈ کیے تھے, اس میں سے کتنے پرسنٹ ڈیفیکٹس جو ہیں وہ آپ کی ٹیم جو ہے ان کو ڈیٹیکٹ کر پائی ہے. کیونکہ جس طریقے سے میں نے کہا یہ ایک اسٹیٹسٹیکل ایک طریقہ ہے چیزوں کو جانچنے کا. دس ٹیکنیک از یوزڈ, بے شمار جگہوں پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے, جنگلوں میں جانوروں پہ, پرندوں پہ, فش پہ, یہ اسی طرح کی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہے. یہ چیز ڈیفیکٹس پہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اب ذرا دیکھیں کہ یہ کیسے آپ کو یہ انفارمیشن دیتی ہے کہ آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی کتنی ہے. لیٹس اسیوم کہ آپ نے 100 ڈیفیکٹس جو تھے آپ نے سیڈ کیے تھے, اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ کچھ آپ کے سسٹم میں کچھ ڈیفیکٹس ویسے بھی پیدا ہو گئے ہوں گے آپ کی ریکوائرمنٹ کی خرابی کی وجہ سے, یا ڈیزائن کی خرابی کی وجہ سے, یا کوڈنگ کی خرابی کی وجہ سے. تو ٹوٹل ڈیفیکٹس آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے. لیٹس اسیوم کہ آپ نے جو ہے 150 آپ نے ڈیفیکٹ آئیڈینٹیفائی کیے, 150. آپ نے جو سیڈ کیے تھے وہ آپ نے کیے تھے 100. اب ان 150 میں سے لیٹس اسیوم کہ جو آپ کے سیڈ کیے ہوئے ڈیفیکٹس جو ہیں وہ 75 ڈیفیکٹس آپ کے سیڈ کیے ہوئے. اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ 25 ڈیفیکٹس ایسے ہیں سیڈ کیے ہوئے جو آپ کی ٹیم نہیں پکڑ پائی اور وہ سسٹم میں ابھی بھی موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی is 75 out of 100, that is 75%. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ ٹوٹل کیونکہ آپ نے 150 ڈیفیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اس میں سے 75 وہ تھے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی خود آپ نے سیڈ کیے ہوئے آئیڈینٹیفائی کیے, اور 75 وہ ہیں جو ویسے کسی وجہ سے پیدا ہو گئے اور ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ٹیسٹنگ میں, انسپیکشن میں, ریویوز میں, یا جو بھی آپ کی کوالٹی کی ٹیکنیکس ہیں اس میں. تو کیونکہ آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی 75% ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
آپ کے اس کیس میں بھی وہ ایفیشنسی 75% ہی رہے گی. دیٹ مینس کہ آپ کے جو ڈیفیکٹس جو ابھی سسٹم میں موجود ہیں اور جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا، ان 25 کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ جو آپ نے خود سیڈ کیے تھے، کیونکہ آپ نے خود سیڈ کیے تھے، آپ کو پتا ہے کس جگہ پہ ہے، آپ اس کو آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں. تو کتنے ایسے ڈیفیکٹس ہیں جو ابھی بھی سسٹم میں ہیں لیکن آپ کو ان کا نہیں پتا، کیونکہ آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی 75% تھی. تو آپ نے کیونکہ 75 ڈیفیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ابھی 25 ڈیفیکٹس سسٹم میں اور ایسے ہیں جو آپ کو نہیں معلوم، جن کے بارے میں آپ کو انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے. تو یہ ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی جو ہے، یہ آپ کی کوالٹی، جو پروسیس کی کوالٹی ہے، پورے جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے جو سائیکل ہے، اس میں جہاں جہاں بھی آپ نے کوالٹی کے میجرز لیے ہوئے ہیں، جس طریقے سے بھی آپ کوالٹی کو چیک کر رہے ہیں، اوور آل سسٹم کی کوالٹی کس طریقے سے آپ کو اس کا میجر ملتا ہے کہ اچھا آپ کا پروسیس ہے یا برا پروسیس ہے، کہ آپ کی ڈیفیکٹ کی ریموول کی ایفیشنسی کتنی ہے. ڈیفیکٹ ریموول کی ایفیشنسی کے بارے میں آپ کو چاہوں گا اسکرین پہ لے جانا اور کیپس جون صاحب کی ایک اسٹڈی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور دکھاؤں گا کہ ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی کون سی ٹیکنیکس ایسی ہیں جو آپ کی ڈیفیکٹ ریموول کی ایفیشنسی کو بہتر بناتی ہیں، اور کس طریقے سے آپ اس پروسیس کو، اپنے اوور آل پروسیس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. یہ جو سلائڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈیٹا کیپس جون صاحب نے 1997 میں پبلش کیا تھا. اصل میں تو یہ کافی زیادہ اس میں پرموٹیشن کمبینیشنز تھے، تو میں اس میں سے صرف چند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کیپس جون صاحب نے بیسکلی 4 کوالٹی ایشورنس کی ٹیکنیکس کو، یا کوالٹی بہتر بنانے کی ٹیکنیک کو، سافٹ ویئر کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی ٹیکنیکس کو اسٹڈی کیا، اور وہ 4 تھیں: ڈیزائن انسپیکشن، کوڈ انسپیکشن، کوالٹی ایشورنس، اوور آل کوالٹی ایشورنس اینڈ ٹیسٹنگ. اگر ان میں سے کوئی بھی ٹیکنیک فارملی استعمال نہ کی جائے، تھوڑی بہت ٹیسٹنگ جو ڈیولپر خود کر لیتا ہے، دیٹ از ناٹ پارٹ آف دس ٹیسٹنگ، تو اٹ واز فاؤنڈ کہ آن دی ایوریج تقریباً 40% کے قریب ڈیفیکٹس آر ریمووڈ. جو وہ ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ خود بخود، وہ جو کوڈرز جو ہیں آپ کے، یا جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں تو اسی دوران میں تقریباً 40% کے قریب ڈیفیکٹس ریموو کر لیے جاتے ہیں. اگر صرف ٹیسٹنگ کی جائے، جو کہ عام طور پہ ایک طریقہ کار ہے ہماری سافٹ ویئر کی آرگنائزیشنس میں کہ کوالٹی صرف ٹیسٹنگ کے ذریعے انشور کی جاتی ہے، تو یور ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی از اراؤنڈ 53%. اگر کوالٹی ایشورنس، جو آپ کی پروسیس کی کوالٹی ایشورنس جو آپ کی ہے، اگر وہ آپ بھی شامل کر لیں ٹیسٹنگ کے ساتھ ساتھ، تو آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی کو 65% تک پہنچ جاتی ہے. اگر ٹیسٹنگ کے ساتھ کوڈ انسپیکشن استعمال کی جائے تو آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی کو 70% تک پہنچ جاتی ہے. اگر ٹیسٹنگ کے ساتھ ڈیزائن انسپیکشن کو شامل کر لیا جائے تو آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی 80% تک پہنچ جاتی ہے. اگر کوڈ انسپیکشن، کوالٹی ایشورنس اور ٹیسٹنگ کی جائے تو آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی آن دی ایوریج 87% پہ پہنچ جاتی ہے. اگر ڈیزائن انسپیکشن اور کوالٹی ایشورنس اور ٹیسٹنگ کی جائے تو آن دی ایوریج اٹ از 90% اینڈ بیسٹ وڈ بی اراؤنڈ 95%. اگر ڈیزائن انسپیکشن، کوڈ انسپیکشن اینڈ ٹیسٹنگ تینوں کی جائیں تو یہ 97% تک پہنچ جاتی ہے. اور اگر چاروں ٹیکنیکس استعمال کی جائیں تو آن دی ایوریج 99% تک آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی پہنچ جاتی ہے. یہاں پر یہ چیز میں آپ کے سامنے دہرانا چاہوں گا کہ ذرا آپ ان فگرز کو آپ غور کیجئے، ان کو ایک نظر آپ ڈالیے، تو آپ دیکھیں گے کہ صرف ٹیسٹنگ کرنے سے جو ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی جو ہے وہ
50% کے قریب ہے. تو جتنے ڈیفیکٹس آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں تقریباً اتنے ہی ڈیفیکٹس ابھی اور سسٹم میں موجود ہوں گے. تو صرف ٹیسٹنگ اتنا اچھا کوئی پروسیس نہیں ہے, اتنا اچھا ایک چیز نہیں ہے کہ صرف ٹیسٹنگ کی جائے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ آپ نے ڈیزائن انسپیکشن اور کوڈ انسپیکشن کو شامل کر لیا ہے تو یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی 97% تک پہنچا دیتی ہے. اور 97% جو ہے یہ ایکچولی اگر یہاں پر ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ اس ڈیٹے کو اسٹڈی کیا جائے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو دنیا کی ٹاپ کی جو 5% آرگنائزیشنز جو ہیں اگر ان کو اسٹڈی کیا جائے تو ان کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی از اراؤنڈ 95%, 96%. تو اگر آپ اپنی ایفیشنسی کو 97% تک لے جاتے ہیں which you would be able to get on the average اگر آپ یہ تینوں چیزیں یعنی کہ کوڈ انسپیکشن, ڈیزائن انسپیکشن اینڈ ٹیسٹنگ یہ تینوں چیزیں آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا شمار دنیا کی ٹاپ 5% آرگنائزیشنز میں ہو سکتا ہے. زیادہ یہ مشکل کام نہیں ہے, اٹ از اونلی کہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا جائے کہ یہ دونوں ٹیکنیکس یعنی کہ کوڈ انسپیکشن اور ڈیزائن انسپیکشن کتنی امپورٹنٹ ہیں اور کتنی زیادہ آپ کے پروسیس میں ویلیو ایڈ کرتی ہیں اور کس حد تک آپ کے سافٹ ویئر کی کوالٹی کو بہتر بنانے میں آپ کی مددگار ہو سکتی ہیں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریمبر, اور انفارچونیٹلی اس چیز کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. بہت زیادہ ٹائم صرف ٹیسٹنگ پہ لگایا جاتا ہے. دیر آر ادر ایشوز ریلیٹڈ ٹو دس تھنگ جس پہ شاید آگے چل کے میں گفتگو کروں, اس وقت اس پہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے. لیکن اگر یہ صرف یہ دو چیزیں شامل کر لی جائیں اپنے پروسیس میں تو آپ کی کوالٹی کہیں سے کہیں 53% سے 97% تک آپ کی پہنچ جاتی ہے. اینڈ اس کی پرائس ریلیٹیولی اسپیکنگ ایکچولی پرائس اس کی بہت کم ہے ان ٹرمز آف کاسٹ اینڈ اسکیجول کہ کتنے آپ کو زیادہ ریسورسز کے چاہیے اور کتنا اس کو ٹائم کرنا چاہیے. اور ایکچولی آئی بلیو کہ اگر یہ دونوں ٹیکنیکس آپ ٹیسٹنگ کے ساتھ استعمال کریں گے تو اوور آل آپ کا اسکیجول چھوٹا ہو جائے گا. کس طریقے سے, اس کے بارے میں کسی اور سٹیج پہ بات کریں گے. ہم اپنی میجرمنٹ کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کو ہم ابھی جاری رکھیں گے. ابھی ہم نے میٹرکس پہ زیادہ گفتگو نہیں کی, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس وقت ہمارے پاس کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج کا جو لیکچر تھا ذرا اس پہ ایک نظر ڈال لی جائے اور دیکھ لیا جائے کہ ہم نے کیا کیا تھا تاکہ یہ چیزیں دوبارہ ذہن نشین ہو جائیں. آج کے لیکچر میں ہم نے سافٹ ویئر کی کوالٹی کو میجر کرنے کے کچھ 4 جو بیسک پیرامیٹرز تھے ان پہ کچھ بات کی تھی. ان میں سے 2 ہم پچھلے لیکچر میں بات کر چکے تھے یعنی کہ کریکٹنیس اور مینٹنیبلٹی, اور 2 پہ آج ہم نے بات کی یعنی کہ انٹیگریٹی اور دوسری یوزیبلٹی. انٹیگریٹی جو ہے یہ آج کل کے دور میں ایک نہایت امپورٹنٹ کنسرن ہے. پرانے زمانے میں آج سے 5-10 سال پہلے زیادہ تر جو سسٹمز ہوتے تھے وہ باہر کی دنیا سے اتنی زیادہ ایکسپوزڈ نہیں ہوتے تھے. آپ اپنے لوکل انوائرمنٹ میں اپنی آرگنائزیشن کے اندر ہی اگر آپ نے نیٹ ورک کیا ہوا ہے دیر از یو وڈ یوز یور سسٹم, لیکن باہر کی دنیا سے آپ ایکسپوز نہیں ہوتے تھے. آج کل کے دور میں ہمارے پاس جو سسٹمز جو ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ کے جو یوزر بیس جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلا ہوگا, اس وجہ سے یہ جو ہمارے جو سسٹم جو ہے یہ بہت ایکسپوز ہو جاتا ہے ہیکرز اور اس طرح کے دوسری شرارتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کے اٹیکس سے. تو آپ کو اپنے سسٹم کی انٹیگریٹی کو جانچنے کی ضرورت ہے. یو وڈ ہیو ٹو ڈٹرمن کہ آپ کا سسٹم کتنا محفوظ ہے اور پرابیبلٹی اس طرح کے اٹیکس سے بچنے کی کتنی ہے. تو اس سلسلے میں
what you would do is you would identify all the threats جو کہ possible ہیں, and the probability of each threat, and then the probability of security against each threat. That basically means کہ ہر تھریٹ کے لیے آپ اس چیز کو میجر کریں گے کہ آپ کے تھریٹ کی پرابلٹی کتنی ہے, اس کے سیکورٹی کتنی ہے, اس تھریٹ کو ریپیل کرنے کی پرابلٹی کتنی ہے, اور ٹوٹل سسٹم کی انٹیگریٹی ان ہر تھریٹ کے اگینسٹ اس چیز کو میجر کرنے کے بعد آپ اس کا سم لے کے آپ ٹوٹل سسٹم کی انٹیگریٹی کو ڈٹرمن کریں گے. اسی طریقے سے یوزیبلٹی از اے میجر کنسرن ٹوڈے. یوزیبلٹی کے جو پیرامیٹرز جو ہیں اس میں بیسکلی اٹ از اے میجر آف یوزر فرینڈلینس, کہ یہ کتنا آسان ہے سسٹم استعمال کرنا, کتنا اسے کم ٹائم میں اسے سیکھا جا سکتا ہے, کتنی جلدی اس کو ماسٹر کیا جا سکتا ہے, یوزر کی پرسپشن اس کے بارے میں کیا ہے, پروڈکٹیوٹی اس سے کس طریقے سے انکریز ہو رہی ہے یا ڈیکریز ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی, کہ بیسکلی آپ کے پروسیس کی کوالٹی کو میجر کرنے کا ایک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کتنے ڈیفیکٹس آپ جب آپ نے سسٹم ڈلیور کیا تو کتنے ڈیفیکٹس آپ نے ڈلیور کیے, کتنے اس سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کر چکے تھے اور باقی آپ کے کتنے بچے. سو بیسکلی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی از دی میجر آف دی اوور آل کوالٹی آف یور پروسیس. آج کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے اس وجہ سے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کروں گا. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم.